کی حال ہے تاڑا تاڑا کی حال چال ہے کی نام ہے تاڑا؟ میرا نام زاہد شریف ہے. زاہد شریف، اوے آپ شریف خاندان سے ہیں؟ واہ جی واہ. بلوچستان. بلوچستان سے، وہ رائے سے نہیں، رائے والا شریف نہیں وہ تو نہیں ہے یار. اچھا چلو حکم کرو بھائی صاحب، کیا حکم ہے؟ کیا بلوچستان میں کہاں رہتے ہیں؟ بلوچستان میں ڈیرہ مراد جمالی سے ہیں. اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی و عزت دے. کیا حکم ہے بھائی صاحب؟ سر میرے کوشچن تھے، نہیں میں آپ سے اختلافات کے لیے یہاں پہ کوشچن آپ سے کرنے آیا ہوں. پہلا تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو شیعہ مذہب ہے، شیعہ فرقہ ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے اس کوشچن کا جواب دیجیے گا. تاریخ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور متواتر ہے، آپ کے مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. ہارون کو موسیٰ سے بنی اسرائیل میں ہارون علیہ السلام کی منزلت موسیٰ سے کیا ہے؟ اس کی منزلت یہ ہے کہ قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. ہارون موسیٰ علیہ السلام کا وزیر تھا. وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں وزیر حکومت میں کام کرتے ہیں. وزیر کا مطلب یہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی حکومت نہیں تھا. ہاں، وزیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل اس کی آسان کر دے. وزر مشکلات کو بولتے ہیں عربی زبان میں. وزیر وہ شخص ہے جو آپ کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. تو ہارون کیا تھے موسیٰ کے لیے؟ قرآن فرماتا ہے وزیرا من اہلی، ہارون کے اہل بیت میں سے ہیں اور ان کے مشکل کشا ہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بھی ہیں اور ان کے مشکل کشا بھی ہیں. ہارون اخی، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے بھائی ہیں دنیا اور آخرت میں. واشدد به ازری، اور ہارون علیہ السلام کے بدولت میرے بازو کو قوت عطا فرما. یہ منزلت ہے. موسیٰ علیہ السلام کے قوت بازو کون تھے؟ ہارون تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مشکلات تھے، جتنے خطرے آئے، صف اول میں سینہ سپر کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام، جس نے بار بار قرآن بچایا، وہی بچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، توحید کو بچائے وہ کون ہے؟ اور مشرکین کے لشکروں کو خاک میں ملا دیا، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. قرآن مجید ابھی سن لے تشیع کے آغاز سن رہے ہیں نا. تشیع کا آغاز کیا ہے؟ تشیع کا آغاز یہ ہارون وزیر من اہلی واشدد به ازری واشرکہ فی امری، اشرکہ فی امری، اس کو میرے علم میں، میرے معجزات میں، میرے فضائل میں شریک فرما. ہارون کون ہے؟ ہارون کی کیا منزلت ہے؟ اشرکہ فی امری. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے فضائل میں شریک، ان کے علم میں شریک، ان کے معجزات میں شریک ہے ہارون علیہ السلام. تو قرآن مجید بات سنو پلیز. سوال کیا تو جواب سن لو نا بھائی. پسند نہیں ہے جواب تو وہ میری مشکل نہیں ہے، وہ آپ کی مشکل ہے. ہارون علیہ السلام بھائی بات سنو نا. آپ نے پوچھا شیعہ مذہب کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، تو سن لو شیعہ مذہب کے آغاز. نہیں سننا چاہتے تو یہ کالر میرے پاس بہت ہے. میں کیا جواب دے رہا ہوں تو سنو گے تو تاریخ سمجھ آئے گی نا. اشرک ہو فی امری، وہ میں اس کو میرا شریک کار بنا دے. امیر المؤمنین علیہ السلام اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں، ان کے معجزات میں، ان کے کرامات میں، ان کے علم میں، ان کے ہدایت میں، سب میں شریک ہے. ہارون علیہ السلام پر ایمان لانا بنی اسرائیل میں واجب تھا. ہارون علیہ السلام کی طاعت بنی اسرائیل پہ واجب ہے. ہارون علیہ السلام کی اتباع بنی اسرائیل میں واجب ہے. تو علی امیر المؤمنین علیہ السلام کی وہی منزلت ہے اس امت میں. ایمان سب پہ، امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ایمان لانا سب پہ واجب ہے، ہر صحابی پر، ابو بکر عمر پر، سب پہ واجب. ان کی اطاعت سب پہ واجب ہے. ہارون سے محبت واجب ہے بنی اسرائیل میں، امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت واجب ہے. ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد سب سے اعلم، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اعلم ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اتقیٰ ہیں، سب سے اللہ کے نزدیک ارزاں ہیں. یہی شیعہ. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے. ابو بکر عمر خلیفہ نہیں تھے. کون امام برحق ہے؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام. یہ شیعہ کی تاریخ ہے. شیعہ کا آغاز یہاں سے ہے. پیغمبر نے آغاز کیا، اللہ نے. ٹھیک ہے، میں نے تاریخ جو آپ نے بتا دی، میں نے کہا ٹھیک ہے. میں یہاں پہ اتنا کوئی ضرابطہ ضائع نہیں کرنا ہے، ویسٹ نہیں کرنا ہے. میرے صرف دو آپ سے کوسچن یہ ہیں کہ میں نے پہلے آپ سے شیعہ کی صرف تاریخ پوچھی کہ کس سن سے جو ہے وہ شروع ہوئے. ٹھیک ہے، پیغمبر نے آغاز کیا نا. پیغمبر نے آغاز کیا ہوا ہے. پیغمبر نے جب کہہ دیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ وانت خلیفتی فی امتی، تو یہ اس کا آغاز ہے. تھینک یو سر. اوکے، کیا آگے کیا چاہیے؟ دوسرا میرا کوسچن یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تو اس کی بہت سارے میں نے دیکھے ہیں آپ کے شیعہ حضرات اہل سنت اور دیوبند حضرات جو اس کی شیعت لفظ کی جو ورڈ ہے اس کی میننگ یہ لیتے ہیں کہ جی شیعت کا لفظ جو ہے گروہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، طریقے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن بہت سارے آپ کے شیعہ ذاکر اور جو اسٹیج پر
آپ کے جو شیعہ کے علماء ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ سے مراد جو ہے شیعہ مراد ہے، البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ میں سے تھے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے. کہ وہی کہتے ہیں کہ یہ اس اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں ان من شیعت ابراہیم، اہل بیت علیہ السلام کی شیعہ میں سے ابراہیم تھے. آپ شیعہ لیتے ہیں اور وہ جو گروہ لیتے ہیں یا طریقہ کے معنی میں لیتے ہیں وہ ان کا پھر غلط کس کے طریقہ ہے؟ کس کے طریقے پہ تھا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ، کس کے طریقے پہ؟ نوح علیہ السلام کے طریقہ پہ سے سر رکوع میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. جی بس صحیح فرمایا. وہ جو ہے نا وہ جو ہے اس کی کوئی روایت حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ترتیب قرآن جو ہے ترتیب نزول نہیں ہے، ترتیب جمع ہے. اوکے، ابھی آپ کے پاس عربک کوئی ڈکشنری پڑھی ہے جس میں آپ دیکھ سکیں کہ شیعت کی لفظ ورڈ کی جو میننگ ہے وہ آپ مجھے دکھا سکیں گے؟ پیروکار بھائی، اس کے ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا جو قرآن پاک میں تقریباً سورہ مریم میں کے اندر آیا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اب یہاں پہ بھی جو ہے بہت سارے نہیں، مکان عالیہ وہ اس کو آسمان لے گئے، ادریس کو آسمان لے گئے تھے نا، مکان عالیہ ادریس آسمان گئے، اس کا مطلب یہ آپ کے شیعہ حضرات پھر آپ کو چھوڑے کیوں ہدایت نہیں کرتے کہ ذاکرین کو بیچاروں کو کیا تھا بھائی. آپ تو ماشاءاللہ اسکالر بھی بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس دلائل بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھی دلائل دے رہے ہیں نحو سے صرف سے. اور یہ جو میں نے بہت سے مولوی دیکھے ہنسی آ رہی تھی یار کہ آ کے ایسی باتیں کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے. دلیل ہو نا بھائی، دلیل کے طور پہ بات کیا کریں. جو بھی مولوی ہوں، علامہ صاحب ہوں، جیسے مثلا بڑے بڑے علامہ صاحب دلیل لے کے آئیں. جس طرح آپ کے پاس دلائل پڑے ہیں، میں تو یہاں پہ نہ ہی آپ سے نہ مناظرہ کرنے آیا تھا اور نہ ہی میں کوئی بڑا عالم یا مفتی ہوں. میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہوں اور آپ سے یہ سوال پوچھ رہا تھا.